بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذبح او النحر یجب فی حج التمتع بعد الرمی ذبح واحد من الغنم او البقر او نحر واحد من الابل فی منی عن قربۃ۔ حاجی صاحب نے 9 ذی الحج کو عرفات میں وقوف کیا، 9 اور 10 کی درمیانی شب صبح و صادق کے ٹائم پہنچ گیا مشعر میں، مزدلفہ میں، وہاں وقوف کیا۔ 10 ذی الحج طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے آ گیا منی میں پہنچنے کے بعد اپنے خیمے میں سامان رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اس پر واجب تھا وہ تھا رمیو جمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنا، جس کی بات ہم نے گزشتہ درس میں مکمل کی۔ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو رمی کے بعد جو عمل حاجی پر واجب ہے وہ ہے الذبح او النحر۔ اونٹ ہے تو نحر کرنا ہے، اگر گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے تو اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب یہاں 3-4 احکام ہیں، انشاءاللہ ان کی دلیلیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا واجب ہے، 1۔ نمبر 2 وہ قربانی منی میں کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 وہ قربانی قربتاً الی اللہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 پھر اس کا جو گوشت ہے اس کو خود بھی کھائے، مومنین کو بھی دے، فقیروں کو بھی دے، الی آخر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ہو گئے احکام۔ ان احکام کی ادلہ کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے؟ کون سی دلیل کہتی ہے کہ قربانی منی میں ہی ہونی چاہیے؟ کیا دلیل ہے کہ قربانی قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے؟ کیا دلیل ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ یہ ہے ہمارا اصل موضوع۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الذبح او النحر 10 ذی الحج حاجی صاحب جب جمرہ عقبہ سے فارغ ہوگا، رمی جمرہ عقبہ سے فارغ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا کام ہے ذبح ہوتا ہے گائے وغیرہ کا، بکرے وغیرہ ہو گئے، اور نحر ہوتا ہے اونٹ کا۔ یجب فی حج التمتع، جو بندہ حج تمتع کر رہا ہے اس پر واجب ہے رمی جمرہ عقبہ کے بعد ذبح واحد من الغنم او البقر، تو بھیڑ بکریوں میں سے کوئی ایک یا گائے وغیرہ میں سے کسی ایک جانور کو ذبح کرے، اور نحر واحد من الابل، یا اونٹوں میں سے ایک اونٹ کم از کم نحر کرے، جو کہ واجب ہے۔ کہاں پر؟ فی منی کی حدود میں، یہ ایک مستقل حکم ہو گیا۔ ان قربتن یعنی قربتاً الی اللہ، قصد قربت کے ساتھ۔ خوب فرماتے ہیں المشہور لزوم تقسیم الحیوان اثلاثاً، مشہور جی ہے کہ جو جانور بھی اس نے قربان کیا ہے، بکرا کیا ہے، دمبا کیا ہے، اونٹ کیا ہے، گائے ہے، جو بھی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ثلثاً لنفسہ، ایک اپنے لیے رکھے، کھائے اس کو ماشاءاللہ، ثلثاً للفقراء، ایک حصہ فقیروں کو،
وَثُلُثًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک حصہ مومنین کو ہدیۃً۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب فرماتے ہیں وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، ان احکام پر ادلہ کیا ہیں؟ اما وجوب ما ذکر، سب سے پہلے کہ حج تمتع میں رمی کے بعد ایک حیوان قربان کرنا واجب ہے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ خود قربانی واجب ہے۔ اس قربانی کے وجوب پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، متفق علیہ، اجماع مسلمین کے 10 ذی الحج کو قربانی کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لِقَوْلِهِ تعالی، قرآن مجید کی واضح آیت ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت مجیدہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ پوری آیت مجیدہ یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ ہے پوری آیت مجیدہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ خوب، محل شاید ہمارا یہ ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَّا الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کو قربانی میں سے جو میسر ہے۔ پھر اگلا حکم اگر قربانی نہیں کر رہا پھر اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ قرآن واضح کہتا ہے قربانی کرنی ہے۔ تیسری دلیل وصحیح زرارہ، روایت صحیح زرارہ ہے عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ وہ کیا ہے؟ الوارد فی المتمتع، کہ متمتع شخص کے لیے، یعنی جو بندہ حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے لیے جو احکام تھے امام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔ فرمایا وَعَلَيْهِ الْحَادِي، معصوم نے فرمایا اس پر حاج واجب ہے۔ قل تو راوی کہتا ہے وَمَا الْحَادِيُ، جناب و قربانی کیا ہے، حاج کیا ہے؟ فرمایا افضلہ، بادانہ افضل تو اونٹ کی قربانی ہے، وَأَوْسَطُهُ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بقرہ، وَآخِرُهُ شاۃ، یہ بکرے دمبے وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پس اصل حج تمتع میں قربانی کا واجب ہونا، اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ قرآن بھی فرما رہا ہے، حدیث بھی فرما رہی ہے، اجماع بھی موجود ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ختم۔ اما انہ بعد الرمی، لیکن یہ قربانی اس رامی جمرہ عقبہ کے بعد کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں فَلِصَحِیحِ معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے، معاویہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ معصوم نے فرمایا اذا رمیت الجمرۃ، جب تو نے جمرہ کو یعنی جمرہ عقبہ کو رامی کر لی ہے، فاشتری ہدیہ کا، اب تو اپنی قربانی خرید۔ تو پس یہ دلیل ہے کہ پہلے رمی جمرہ عقبہ ہے، بعد میں قربانی ہے۔ اسی طرح وصحیحت ابی بصیر، وہ جو جس میں تھا کہ من یفید من المشعر لیلا من النساء والضعفاء، جن کو اجازت تھی، تو اس روایت کے آخر میں بھی یہی ہے کہ وہ رات کو جا سکتے ہیں، رات کو ہی کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن صبح جا کے پھر قربانی کریں گے۔ تو اس میں بھی جمرہ کو رامج کرنے کا حکم پہلے ہے، لہذا
قربانی کا رمی جمرہ عقبہ کے بعد ہونا بھی بالکل روایات صحیح سے ثابت ہے، کوئی مشکل نہیں۔ خوب، اما ان محلہ منا، اگلی بات کہ یہ قربانی ضرور منا کی حدود میں ہونی چاہیے، منا سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ فَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِ خلاف، اول تو یہ متفق علیہ ہے۔ وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور آیت مجیدہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پوری تلاوت کی، اس میں یہ جملہ ہے کہ لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنی محل پر قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اب واضح سی بات ہے کہ ان للحدی محلا خاص، کہ قربانی کا ایک خاص جگہ ہے، معہودن معروف، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حکم ہے نا کہ قربانی اپنے محل تک پہنچ جائے، اس کا مطلب اس کے لیے خاص جگہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ ولا محل يمكن وحده الا منا، اور اس کے یعنی قربانی کے لیے محل، معروف محل ہونا، معلوم ہونا کہ کون سا محل ہے، سوائے منا کے کچھ اور نہیں ہے۔ کیوں؟ بندہ 10 ذی الحج کو منا میں ہے، حلق اس نے منا میں کرنا ہے، جمرہ اس کو جو عقبہ ہے وہ بھی منا کے ساتھ ہے، اس نے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر رات بھی اس نے وہیں گزارنی ہے، اگلی 11 کی رات 12 کی رات، تو یہ منا سے متعلق ہیں، تو واضح سی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا صحیح منصور ابن حازم عن ابی عبداللہ، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَجُلٌ يَضِلُّ هَدْيَهُ، کہ ایک شخص کی قربانی گم ہو جاتی ہے، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخر، کسی اور کو وہ ملتی ہے، کوئی اور شخص کو پا لیتا ہے، فَيَنْحَرُهُ، وہ اگلا بندہ اس کو نہر کر دیتا ہے، مثلا کسی کا اونٹ تھا قربانی کا گم ہو گیا، کسی اور نے نہر کر دیا، تو امام نے فرمایا ان کانا نحرہ بمنا، اگر تو اس نے قربانی کی ہے منا میں، فقد اجزا عن صاحبہ الذی ضل عنہ، تو جس کا وہ اونٹ وہ گم ہوا تھا، اگر حدود منا میں اگلے بندے نے قربان کر دیا ہے تو گم ہونے والا جو اصل مالک تھا اس کی طرف سے وہ مجزی ہے، لیکن اگر اس نے اس کو نہر کیا ہے فی غیر منا لم یجزی عن صاحبہ، تو وہ مالک کی طرف سے مجزی نہیں ہے۔ پس دلیل ہے کہ قربانی منا کی حدود میں ہی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے پاس تیسری دلیل یا چوتھی دلیل وہ ہے کہ سیرہ قطعیہ، ان سیرۃ القطعیۃ المتوارثہ علی تعین ذالک، سیرہ قطعیہ مسلمین متوارثہ، نسل در نسل یہی ہم تک نقل ہوتی آئی ہے کہ زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک تمام مسلمان منا میں ہی قربانی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خیر و دلیل علیہ، یہ سب سے بہتر دلیل ہے کہ ہمارے پاس سیرت قطعیہ مسلمین ہے جو پیغمبر اکرم تک بحمد اللہ متصل ہے، لہذا کوئی مشکل نہیں۔ اگلا حکم اما تقسیم الہدی اثلاثا، کہ آپ نے جو جانور بھی قربان کیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ، اس پر کیا دلیل ہے 3 حصوں پر تقسیم کرنے والی؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس آیات مبارکہ موجود ہیں۔ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَوْلِهِ، اس آیت سے فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ سورہ حج آیت نمبر 29، پوری آیت یہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ ہے آیت مجیدہ. بعد وَمِّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اور اس کے ساتھ سورہ حج اس کی بھی یہ آیت ہے. وہ کیا سی ہے؟ آیت نمبر 36 ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک ہو گیا. اب فرماتے ہیں ان دو آیات کو جب ملاتے ہیں تو ہمیں یہاں سے 3 بندے نظر آتے ہیں. ایک تو خود کھاؤ فَكُلُوا مِنْهَا، دوسرا باعث و فقیر کا ذکر ہے، تیسرا قانع اور مغتر کا ذکر ہے. 3 مختلف آیات ہیں. اب ذرا غور فرمانا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْن، یہ 2 آیات جو ابھی میں نے گزارش کی ہے سورہ بقرہ کی حج کی 28 اور 36، تشترکان فی الدلالۃ علی وجوب العقل. ایک تو یہ ہے کہ عقل واجب ہے، قربانی ضائع نہیں کرنا، گوشت کو رائگاں نہیں کرنا. وَتَدُلُّ الْأُولَىٰ عَلَىٰ وُجُوبِ إِطْعَامِ الْبَائِسِ، پہلی آیت کہتی ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی باعث کا اطعام واجب ہے. اب یہ 2-3 لفظ ہیں، آیت اللہ روانی نے ان کی تشریح بھی کی ہے. باعث کسے کہتے ہیں؟ باعث سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں الذی هو الفقیر، باعث وہ فقیر ہے کہ غیر المتمکن من الخروج والطواف بالابواب، کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نکلے اور لوگوں کے دروازوں پر جائے، دروازے کھٹکھٹا کے آپ مانگے. ہے فقیر لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے دروازوں پر جائے، جگہ جگہ سے مانگے. والثانیہ، دوسری آیت کہتی ہے علی وجوب اطعام القانع، یہی تھا نا، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اب فرماتے ہیں والثانیہ علی وجوب اطعام القانع. قانع کسے کہتے ہیں؟ الذی یقنع بما اعطی، قانع اسے کہتے ہیں کہ اس کو جو دیا جائے وہ اس پر قناعت کر لے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو جو بھی دیا جائے وہ قناعت کر لے، بسم اللہ الحمدللہ راضی ہو جائے. والمعتر، معتر کسے کہتے ہیں؟ معتر کا ایک معنی جو یہاں بلاغ القرآن میں ہے، معتر وہ ہے جو آپ کے پاس سوال کے لیے آتا ہے، یعنی سوال کرتا ہے. جو تفسیروں نے کی معتر کی، هو المار الذی، مار کہتے ہیں گزرنے والا، معتر اس گزرنے والے کو کہتے ہیں. الذی یتوقع اطعامہ، جس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اس کو اطعام کریں گے، یعنی آپ اس کو کچھ طعام دیں گے. مراد تقریباً وہی ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئے تھے. فرماتے ہیں وحیث ان القانع والمعتر لم یؤخذ فی مفہومہما عنوان الفاقر، قانع اور معتر کے لیے فاقر کی قید ذکر نہیں ہوئی ان کے مفہوم میں. تو پس نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے فیکون المستفاد من مجموع الآیتین، اس کا مطلب ہے لزوم التقسیم الی 3 حصص، 3 حصے کریں، ایک خود، ایک فقراء اور ایک مومنین. مومنین سے مراد بھی وہی کہ جو مانگنے نہیں آتے یا چپ کر کے آپ دے دیں تو وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ختم، ٹوٹل 3 ہو گئے.
وَقَدْ ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ قِسْمَانِ مِنَ الْفَقِيرِ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قانع اور معتر بھی اسی فقیر کی دو قسمیں ہیں، یعنی اصل ہے فقیر اور خود باعث ہو، قانع ہو، معتر، یہ فقیر کی اقسام ہیں۔ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَتَيْنِ، تو پھر اس کا مطلب ہے دونوں آیتوں اگر ملیں گے تو لزوم التقسیم الی قسمین، اس کا مطلب پھر ٹوٹل دو لوگ ہیں، ایک خود اور ایک فقیر، پر فقیر میں سے وہ قانع بھی اسی میں آ جائے گا، معتر بھی اسی میں آ جائے گا، الی قسمین الی ثلاثہ، قسم للحاج نفسہ، ایک اس کی اپنی، اور قسم للفقراء۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں، ثم ان وجوب العقل علی تقدیر القول بہ، لفظوں پہ غور، علی تقدیر القول، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قربانی کرنے والے کا بھی اس قربانی سے کھانا واجب ہے، اگر ہم اس وجوب کے قائل ہو جائیں، یختص بالمتمکن، تو یہ وجوب اس کے لیے ہوگا جو اس میں سے کچھ کھانے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ آج کے دور میں آپ جائیں مینا میں، بڑی مشکل سے قربانی کرنے کی جگہ ملتی ہے، وہاں پھر اس کی کھال اتارو، پھر گوشت ساتھ لے آؤ، عملاً مشکل ہوتا ہے خوب۔ لیکن فرماتے ہیں الا ان اصل وجوبہ محل تعمل، لیکن فرماتے ہیں آیا قربانی سے کھانا واجب ہے، خود یہ وجوب قابل بحث ہے، قابل تعمل ہے۔ درست ہے قرآن مجید میں یہ حکم آیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، آیا وجوب کے لیے آیا ہے یا اس لیے کہ احتمال تھا کہ ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ جناب ایک جانور ہے، اب جب میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اب اس کے بعد میرا اپنا اس سے کھانا جائز نہیں ہے، تو اس جائز نہیں ہے والے احتمال کو ختم کرنے کے لیے ممکن ہے کہ یہ حکم آیا ہو کہ نہیں نہیں تمہارے لیے حرام نہیں ہے، تم بھی کھا سکتے ہو، تو یہ جواز کی دلیل ہو، وجوب کی نہ ہو۔ اور جیسے عامر بعد الحاضر، عامر عقیب الحاضر، اور یہاں حاضر نہیں تھا لیکن احتمال حاضر تھا، تو شاید اس وجہ سے ہو۔ فرماتے ہیں الا ان اصل وجوبہ، آیا قربانی میں سے کھانا واجب ہے، خوف وجوب محل تعمل ہے، کیوں؟ لقرب احتمال، کیونکہ یہ احتمال بعید نہیں، احتمال قریب ہے، کس کا؟ ان یکون الامر بہ واردا، کہ یہ جو حکم الہی آیا کہ فکلوا منہا، اس قربانی میں سے کچھ کھاؤ، یہ آیا ہو مورد توہم الحاضر، کہ ممکن ہے قربانی کرنے والے کو وہم ہو حاضر کا، مان کا، کہ بھئی جو چیز اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اب میں خود اس سے کیسے کھاؤں، ممکن ہے اس وجہ سے ہو۔ وَمِن ثم يكون المقصود من، تو لہذا یہ عامر عقیب الحاضر یا عامر عقیبہ توہم الحاضر کے دائرے میں آتا ہو، اور یہاں سے مراد فقط نفی تحریم ہو، وجوب عقل نہ ہو۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔